السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں اس پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے ہیں رمضان آنے سے پہلے اور رمضان کے دوران کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ۔ الحمدللہ استاذہ بڑے لائٹ موڈ میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ کس طرح سے رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے پچھلی کچھ دنوں میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم یہ جو اتنا بلیسڈ منتھ ہمارے پاس آنے والا ہے اور اس کی تیاری ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ کے چینج پہ ہم نے بات کی، اور پھر ہم نے اس چیز پہ بھی بات کی کہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کس طرح سے اس خیر کے کام کے اجر کو سمیٹنے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہم نے بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے کی تھی وہ یہ تھی کہ کس طرح سے قرآن، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور رمضان کو یہ ساری فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کو اپنی زندگی میں ہم کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں۔ اور ایک عام شخص، ایک عام انسان جو زندگی کی مصروفیات میں گھرا ہوا ہے، جس نے قرآن کو ابھی تک اپنی ایسی کتاب نہیں سمجھا کہ وہ زندگی اس سے نفع اٹھائے اور اس کو سمجھے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو کیا مینول دے کے دنیا میں بھیجا ہے، تو ان لوگوں کے لیے آسانی کر سکے۔ تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی استاذہ، رمضان نارملی روزوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ روزے اس لیے رکھوائے گئے کہ رمضان میں قرآن کے لیے زیادہ وقت نکل سکے، انسان دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کے اپنے رب کی یاد میں زیادہ مصروف ہو سکے۔ استاذہ یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ رمضان روزوں کا مہینہ اور ایسے لگتا ہے کہ افطار کا وقت تو ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے گھروں میں کہ بس جو سارا سال نہیں پکایا وہ اس میں ضرور افطار میں ہونا چاہیے، اور بچے بڑا مائنڈ کرتے ہیں اگر دسترخوان پہ 5 6 7 ڈشز نہ ہوں، تو خواتین تو بہت پھنس جاتی ہیں۔ وہ کس طرح سے وقت نکالیں قرآن کے لیے؟ اس مسکنسیپشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں ہمارا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے اور ہم نے اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کھانے کے لیے آتا ہے یا کھانے پہ روک لگائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ شہر الطعام نہیں بنایا گیا۔ شہر الطعام سے مراد ہے کھانے کا مہینہ۔ تو وہ جو روزوں کا مہینہ ہے نا، اس کو کھانے کا مہینہ بنا لیا گیا۔ آپ کہتی ہیں کہ یہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے، ہاں ایسا ہے، قرآن کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھوائے گئے، جس میں روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کھانے پینے سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان سے رکنے کا نام ہے۔ جی بالکل۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک لگائی بڑے مقصد کے لیے کہ وقت بچے اور ہماری توجہ کھانے پینے سے ہٹ کے جسم کی ضروریات سے ہٹ کے ہماری توجہ ہماری عقلی ضروریات اور ہماری روحانی ضروریات کی طرف جائے، ایسے ہی تو ہمیں اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کے شام تک، جو ہی لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، 2 کام بہت زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں، سونا اور کھانا۔ تو یا تو کھا لیتے پھر سو جاتے ہیں، اور سو جاتے ہیں اور اٹھتے ایسے وقت میں جب بالکل پھر کھانے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ ٹائم بھی جو درمیان کا ہے، یعنی ظہر کا آخری ٹائم اور عصر یعنی بیچ میں آتی ہے اور مغرب، وہ ٹائم بھی کھانے کا انتظار کرتے ہوئے، کھانے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ جی، بچے نارملی گھروں میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کیا بن رہا ہے اور آج کیا تیار ہو رہا ہے اور کس طرح سے، مطلب یہی والے موضوع زیادہ چھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی، تو اس میں یعنی دھیان بھی زیادہ اسی طرف ہوتا ہے، گرم گرم پکوڑے ضرور ہوں، جی اور اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت ساری اور چیزیں جو شامل کی جاتی ہیں، تو نیچرلی کچھ کھو کر ہی کچھ پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں انسان اکٹھی کر لے، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے وہی آخرت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور جو آخرت کا نقصان کرتا ہے وہ دنیا کا فائدہ تو لے لیتا ہے سم ٹائمز، لیکن آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا مینیو ایسا بنانا چاہیے جس کی وجہ سے
یعنی ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے، وہ معاشرہ جہاں پہ جانوروں کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے، جہاں عورت کے باقی حقوق پہ بات کی جاتی ہے، تو عورت کی اس حق پر بھی بات کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا امام کعبہ نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یعنی خواتین کو جو ہے وہ صرف کھانا بنانے میں مصروف نہ رکھا جائے رمضان میں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی عبادت کریں، وہ بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے زیادہ حاضر کر سکیں. کم از کم اور کچھ نہیں تو جو آخری ٹائم ہے نا روزہ کھلنے سے پہلے، جو دعاؤں کا وقت ہے، زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا وقت ہے، جس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ساری خواتین کچن میں بیزی ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل، وہ وقت تو دعا کا ہے نا، وہ وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کا ہے. تو جو جڑنے کا وقت ہے اس وقت کٹ جاتے ہیں، تو کٹنا نہیں ہے. اور سحری کا وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ بالکل لاسٹ مومنٹ پر جو اتنی برکت کا ٹائم ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پہ بھی بالکل صرف یہی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کچھ دیر پہلے انسان اپنی ان چیزوں سے فارغ ہو جائے اور پھر اپنی عبادات کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ٹائم نکال سکے. صحیح. تو یہ دونوں ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ یعنی سحری کا جو وقت ہے استغفار کا وقت ہے، سحری کا جو وقت ہے دعاؤں کا، تلاوت کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا یہ وقت ہے. تو اس وقت میں ساری فیملی کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس دوران اچھی باتیں شیئر بھی کرنی چاہیے. ساتھ ایک ٹرینڈ بہت زیادہ آ گیا ڈیفینیٹلی، اٹس اے فیملی ٹائم کہ سحر اور افطار میں خصوصی طور پہ پورا سال بھی جن کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اکٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام دیا ہے کہ اس میں آپ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ بڑی زبردست، لیکن ہمارا تو یہ کلچر آ گیا ہے کہ اب اتنی افطار نہیں ہوتی جتنی سحریاں باہر پلان ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. دیکھیں کبھی سحری اگر لوگ باہر کرنا چاہیں تو کوئی اس میں کوئی روک نہیں ہے، کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال فیملی ٹائم پہ اگر کچھ آپ پلان کر لیتے ہو تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتی ہیں کہ چلو یہ باہر جانے کا ٹائم ہے اور باقی گھر والوں کے لیے وقت ہے. تو زیادہ یوتھ کو انٹرسٹ ہے باہر جانے کا اور وہ بھی ٹین ایجرس کو زیادہ یعنی اس کا شوق ہوتا ہے. جو انسان کی عمر بڑھتی ہے اسے سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ مجھے زیادہ وقت کہاں گزارنا چاہیے اور ارد گرد والے بھی سمجھا دیتے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ جو ہے افطاریوں کو صرف گھر تک بھی نہیں محدود رکھنا چاہیے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، باقی لیکن لوگوں اس کے کا بھی ساتھ. ساتھ ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ جو منتھ آف قرآن ہے اس کے لیے بھی کچھ ایسی پلاننگ تو ہونی چاہیے کہ جب ہم اکٹھے ہوں تو یہ مہینہ آخر کس چیز کے لیے اس کی طرف توجہ دلا سکے تاکہ ہمارے لیے ایک اجر کا باعث بھی بن جائے. دیکھیں افطار میں جو ہے نا وہ بھی ایک مقابلہ بازی کی فضا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ڈریسز، آپ کا بن سنور کے آنا، خواتین کی مجلس ہی ہو یا ویسے، تو بہت سارا وقت جو ہے ادھر ادھر کی مصروفیات میں گزرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی ایک اہم بات کہی جاتی ہے، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. جب آپ سمپل لیونگ کی طرف آتے ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہو جاتی، آپ بڑے کام سوچنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہاں تو اپنی ذات کے کنویں سے اور ذات کی قید سے ہی لوگ نہیں نکل پاتے. اب دیکھیں چائنا میں بہت سارے کنٹریز میں ایسا ہے، لوگ اپنے گھروں میں استری تک نہیں رکھتے، انہیں ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی، وہ ڈریسز ایسے پہنتے ہیں، اپنا وقت بچاتے ہیں. لیکن کیا رمضان کا مہینہ کا اتنا حق نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہم دیگر مصروفیات سے ہٹ کے تھوڑا سمپل لیونگ کی طرف آئیں، سمپلسٹی کے ساتھ اپنے زیادہ وقت کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فوکسڈ رہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اچھا کھائیں نہیں، پہنے نہیں، آپ اچھا بنے سنورے نہیں، لیکن کوئی تو لمٹ ہونی چاہیے، پرائورٹی نہیں ہونی چاہیے کم از کم رمضان میں. تھوڑا سا لمٹ تھوڑا سا لمٹ کے اندر اور آپ اپنے وقت میں سے کچھ آلٹرنیٹ کریں گے تو آپ قرآن کے لیے وقت نکالیں گے، بالکل اللہ کے لیے وقت نکالیں گے. اور پھر یہ دیکھیں کہ افطار کے وقت بھی اگر آپ آپس کی گفتگو دیکھیں تو چونکہ پلانڈ نہیں ہوتا نا کہ ہم نے اس وقت میں کیا کرنا ہے یا اس وقت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو افطار کے اس وقت کو آپس میں افطار پارٹی بھی ہو، لوگ آپس میں مل بیٹھیں
تو تب بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وقت جو ہے بے شک ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھنا ہے، لیکن یہ ملاقات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے باعث حسرت بن جائے، اللہ جس میں ہم اپنے رب ہی کو یاد نہ کریں۔ اور استاد آپ پھر آپ یہ دیکھیں گے جب آپ افطار کی اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی، اور خواتین میں تو بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تراویح کا اچھے طریقے سے اہتمام کر سکیں، پھر اس کو سمیٹنے میں بھی اتنا ہی تراویح وقت ذرا لگ سی جاتا ہے۔ دور ہے، میرا خیال ہے جی مغرب کی نماز جی، بھی مغرب کافی، کی نماز بھی ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں، جی بالکل ڈیلے ایسے ہی۔ بھی، اور بعض اوقات اور پھر آپ نے مغرب کی اتنا کچھ سمیٹنا ہوتا ہے کہ آپ جلدی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ باقی سلسلہ پھر جس وہی۔ رات بڑا افطار ڈنر ہوتا ہے نا، اس رات فیملی کی صرف مغرب کی نماز نہیں، تراویح نہیں، سحری تک متاثر ہو جاتی ہے۔ متاثر ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کو پھر سحری میں آنکھ نہیں کھلتی؟ یعنی ہم کریں دعوتیں، لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا سمپلیفائی رکھ لیں، باقی جی، پورا سال جتنی مرضی آپ بڑی دعوتوں پہ فوکس کر لیں، کیونکہ رمضان میں پھر اور بھی تکلفات بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ ویسے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ہماری ایسی خواتین اور حضرات ہیں جو جن کا تعلق نیوٹریشن سے ہے، انہیں ایسے ڈائٹ پلان دینے چاہیے، کھانے کے پلان دینے چاہیے کہ کون سے کھانے نفع مند ہیں، جی بالکل۔ کہ روزے کے یعنی افطار میں کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے اور سحری کے وقت کیا کھانا چاہیے۔ ایک مائنڈ سیٹ کے تحت لوگ جو ہیں وہ ویسے تو ہماری سحری اور سوسائٹی افطاری میں بناتے ہیں۔ اگر اس طرح کی باتیں کریں کہ آپ پکوڑے اور سموسے چھوڑ دیں تو بڑا مائنڈ بھی کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک بڑا میم ہی بن گیا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب نے سموسے کے اوپر کافی بات کی تھی تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی کہ سموسہ تو نہیں کھانا چھوڑیں گے۔ تو رمضان میں تو سموسہ اور پکوڑا ایسے ہماری ڈائٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بغیر لگتا ہے کہ افطار ہی نہیں مکمل۔ لگتا ہے رمضان شاید اسی کے لیے آتا ہوں ہے، یعنی کہ زیادہ جو جن کھانوں سے دلچسپی ہے ان کو ہوں اپنی یعنی غذا میں شامل کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھا فیل کریں یا برا فیل کریں، لیکن بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر ایج گروپ کے لیے فوڈ پیٹرنز بھی ڈیسائیڈڈ ہونے چاہیے کہ کم بالکل۔ از کم یہ چیزیں ہمارے ہاں تو کھجور کو اتنی احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے کہ کہیں زیادہ کھجور اندر نہ چلی جائے، حالانکہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دن بھر جو انرجی آپ کی ڈرین ہو ڈرین ہو جاتی ہے، جاتی ہے وہ بڑی ایزیلی۔ تو بہت ایزیلی کھجور کی وجہ سے وہ انرجی بیلنس ہو جاتی ہے۔ اور کھجور کو استعمال کر کے دیکھیں، تراویح بہت اچھی پڑھی جاتی ہے، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ارد گرد کے بہت سارے کھانے کھا لیتے ہیں تو لیتھارجک ہو جاتے ہیں اور تراویح پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی ایسی چیزوں کی طرف زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے جس کی وجہ سے رمضان کی نیکیاں متاثر ہو جائیں۔ بالکل اصل بات یہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم ایک دفعہ کسی کے یہاں گئے تھے افطار پہ، تو یعنی ایک ٹیبل پر، ایک کھانے پر کو 50 ڈشز تھیں، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس قدر بھاری بھرکم آپ نے تکلف کیوں کیا، تو انہوں نے کہا یہ ہماری روٹین ہے، ہمارے مرد اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، اور ہم تو یہ افطار ختم ہوگا تو سحری کی ڈشز بنانا شروع کر لیں گے۔ تو مردوں کو بھی اپنے مطالبات میں تھوڑا سا اعتدال لانا چاہیے۔ اعتدال آنا چاہیے، اور یہ ایک موومنٹ کی طرح چیزیں ورک تو کرتی ہیں بہرحال، کہ ہمیں سب کو ہی، گھر کے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی، کہ صرف یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں ہم نے سحریاں کروا دی، افطاریاں کروا دیں۔ اس میں کہیں قرآن کو اپنے پلان میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے، نمازیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ منتھ آف ٹریننگ ہے نا، میں تو ہمیشہ لیکن اس یہ کو کہ کھانے کے جو اثرات ہیں نا ان سے لوگ نکل ہی نہیں پاتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز بھی اپنا رول پلے کریں اور ڈاکٹرز بھی اس بارے میں لوگوں کو ایڈریس کریں کہ رمضان میں آپ کو اتنا پانی کا انٹیک کتنا ہونا چاہیے، آپ کو دودھ لینا چاہیے یا نہیں، فلاں چیز لینی چاہیے یا نہیں، یہ چیزیں خوراک میں شامل کریں۔ کسی کے حالات تنگ ہیں یا کسی کے حالات زیادہ وسعت والے ہیں، دونوں طرح سے ہی آپ کی بات اس ٹھیک بارے ہے میں، کہ ایجوکیشنل پلان ضرور ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو اپنا رول پلے کیونکہ کرنا باڈی چاہیے۔ متاثر ہوتی ہے تو آپ ریئلی آپ کی عقل، آپ کی روح دونوں ہی متاثر ہوتے ہیں، ہو جاتی اور ہیں۔ آپ صحیح معنوں میں کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا، آپ کے اوپر آپ کا کھانا اس قدر طاری ہو گیا کہ آپ کے لیے تراویح میں قرآن سننا مشکل ہو گیا، تو نیچرلی آپ کو پھر اپنے کھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو کھانے کے بارے میں مستقل سوچنے کی بجائے کھانے کو تھوڑا سا صحت کے لحاظ سے دیکھیں
اور اس کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سر ایک اور چیز جو بہت زیادہ وقت رمضان میں لے جاتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت ایسے کام کر سکتے ہیں. نارملی مائیں بھی کہتی ہیں اور بچے بھی اسی طرح سے پلان کرتے ہیں کہ اور سب ایک فیملی کی روٹین بہت یہاں پر بھی چینج ہونے لگ گئی ہے کہ اب لوگ ساری رات جاگ رہے ہیں اور سارا دن سو رہے ہیں. اور اگر آپ نے پلان ہی سونا کیا ہوا کہ روزہ رکھ کے بس میں نے سو جانا ہے اور میں نے ظہر کے آخری حصے میں اٹھنا ہے، تو یہ اس چیز پہ بھی روشنی ڈالنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پورا ڈے آپ نے اپنا ویسٹ کر دیا اور رات بھی آپ نے ایسی پلان نہیں کی ہوئی ہے کہ جس میں یا تو آپ بہت واقعی عبادات میں مشغول ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا وقت نکال رہے ہیں، اپنی باقی مصروفیات کو اس وقت پہ کر رہے ہیں. تو یہ سونا بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ رمضان کا خاص فیچر بنتا جا رہا ہے. دیکھیں سونے کو بھی عبادت بنانا چاہیے. مباح کام ہے، کوئی اپنی نیند کم کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے، لیکن یعنی اتنا آپ فوکسڈ رہیں اور آپ کا ویژن اتنا کلیئر ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے سونے کے بعد اٹھ کے پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، تو نیچرلی پھر آپ کی نیند اسی وقت ایک لمٹ کے اندر ہوگی اور اسی وقت پروڈکٹیو ہوگی جس وقت آپ کا ذہن جہالت کے اندھیرے میں نہیں ہوگا، علم کی روشنی میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. تو میں ضرور سوال کرنا چاہوں گی سب سے کہ رت جگہ جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ رمضان کا رت جگہ قرآن کے لیے ہے، تو راتیں جاگیں لیکن قرآن کے ساتھ. صحیح. کیونکہ قرآن کا حق فائق ہے. اور دن میں سوئیں ضرور، ریسٹ ضرور کریں، لیکن قرآن کے لیے، انرجی کو سیو کرنے کے لیے. کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے لیے آپ نے قرآن کے لیے زیادہ وقت نکالنا ہے. تو اپنی نیند اور اپنا کھانا دونوں ہی بنیادی طور پر دو چیزوں کے لیے، روزہ اچھا اور روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اچھی، اور قرآن کے لیے. یہ منتھ آف قرآن ہے، یہ کھانے کا مہینہ نہیں، سونے کا مہینہ نہیں. اس لیے قرآن کے مہینے میں قرآن کا کام کر. اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ قرآن کی خدمت کیجیے، قرآن پہنچائیں، آپ قرآن کا پیغام پہنچائیں. آپ کے پاس اور وقت ہے، انسانوں کی خدمت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے غلام کو بھی ریلیکس کرنے کا حکم دیا تھا، اور غلام ملازم نہیں، کوئی کک نہیں، کوئی آپ کا ہیلپر نہیں، وہ غلام جس کی زندگی کے آپ مالک ہوتے ہیں، اس کو بھی ریلیکس کرنے کا حکم دیا ہے. تو گھر کی خواتین کو ریلیکس ہونے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے جی. تو روزہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے رکھوایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، تو ساری توجہ خواتین کے کھانا بنانے کی طرف ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں یعنی رمضان آنے سے پہلے پلان کرنا چاہیے اور سب کو مل کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے کرنے والے کام کون سے ہیں. اگر آپ کے کرنے والا کام کھانا ہے تو پھر اسے ریوائز کر لیں، آخر اسی پر کیوں مصر ہے. بہت زیادہ. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو رت جگہوں کے لیے قرآن کا ٹارگٹ دیا ہے نا، کہ قرآن سنیں گے تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کی راتوں میں اخلاص اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن رت جگہ تو آپ کو پتہ ہے کتنے ٹی وی یا کتنے مختلف نیٹ فلکس پہ مختلف جگہوں پہ سیریلز لوگ دیکھتے ہیں، صبح تک دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب سحری کھاتے ہیں تو اس کے بعد فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، اگر اللہ وہ بھی توفیق دے. تو کتنے لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں تو پھر نماز ہی نہیں پڑھتے. اچھا، پھر اگر نماز پڑھ لیں تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. ایسا ہی ہے. اتنے نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، صدقہ و خیرات کریں گے، بہت احتیاط کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں گے، افطار کریں گے، کریں گے، بڑے اہتمام کریں گے، بڑا اہتمام کریں گے، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے.
تو قرآن زندگی کی کتاب ہے، قرآن ہماری رہنمائی کی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے. اور رسول اللہ نے تو فرمایا تھا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. اس لیے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ پلان کر لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ یہ نشستیں اسی لیے ہیں کہ ہم اس مہینے کے آنے سے پہلے یہ پلان کریں کہ انشاءاللہ اس سال رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہوگا، قرآن کیسے ہماری زندگی میں تبدیلی لائے گا، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور پیغام کو سمجھیں گے، اور اسی سلسلے میں کس طرح سے ہم نے اپنی دیگر مصروفیات کو تھوڑا سا کٹ لگانا ہے، تھوڑا سا شارٹ کرنا ہے، تاکہ ہم جو وقت نکال سکیں وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں، وہ قرآن کے لیے ہوں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں، اگلی پروگرام میں، اگلی قسط میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور رمضان کو اور زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں وہ سیکھیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.